اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس کے آخری لیسن 20ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس لیسن کا آغاز کریں، ایک امام علیہ السلام کی وصیت ہے کہ جس میں امام نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، کہ خدا را ہم قرآن کی طرف توجہ کریں. امام ہماری توجہ جو ہے قرآن کی طرف دلانا چاہتے ہیں، اور امام پھر فرماتے ہیں لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، کہ دوسرے ایسا نہ ہو کہ دوسرے جو ہے ہماری نسبت جو ہے وہ قرآن پر سبقت لے جائیں. تو ہم قرآن صامت کو پڑھتے ہیں اور قرآن صامت کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن ناطق کو مانتے ہیں. تو امام کو بھی مانتے ہیں تو امام کی بات کو بھی مانیے. ایسا نہ ہو کہ صرف امام کو مانیں اور امام کی نہ مانیے. تو انشاءاللہ اس حدیث سے، اس وصیت سے جو امام کی ہے، اس سے درس اور لیسن حاصل کریں اور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآنی رنگ لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے زیادہ دوسرے لوگ قرآن کے اندر سبقت لے جائیں اور آگے چلے جائیں اور ہم قرآن میں پیچھے رہ جائیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں ابھی اپنے آخری لیسن کے آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مخارج حروف کا تلفظ ہم نے یہ آرٹیکولیشن پوائنٹس جو تھے ان کو 5 میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور یہ پہلے ہم لوگ کر چکے تھے. لسانی کو ہم نے، اب آپ اگلے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تھا. یہ 18 حروف تھے، 18 حروف کو ڈیوائیڈ کیا 3 گروپس میں، اور 6 حروف جو ہیں ہر لیسن میں ہم نے سیکھے تھے. اور گزشتہ لیسن میں ہم نے یہ جو ہے یہ 6 حروف سیکھے تھے، جس کے اندر یا حرف یا ہے جس کو یہ کہتے ہیں، شین، جیم، سا، ذال اور وا جس کو ضوئی بھی کہا جاتا. ہم نے کہا کہ یہ پہلے 3 جو ہیں یہ بہت آسان ہے، جس طرح اردو میں بیان کیا، جس طرح ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح ادا ہوتے ہیں. مگر یہ آخری 3 ہے، اس کی طرف توجہ دلائی. اس کی پکچرز بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح اس کو تلفظ کیا جاتا ہے. بس یہ بتا دیا جائے کہ سا 3 نقطے والا جس کو سے کہتے ہیں، یہ عربی میں اس کا نام تھا سا اور ذال جو ہے دونوں جو ہیں اس کا تلفظ کیسے ہوتا تھا کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان کو لے کر آتے تھے. زبان تھوڑی سی باہر آتی تھی اور اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں آ کر ادا کیا جاتا. مثال کے طور پر ثم آپ دیکھ سکتے ہیں زبان تھوڑی باہر ہے. یا اسی طرح مثال کے طور پر ذال کی مثال اگر آپ لے لیں، الذین یا الذی، تو یہ دونوں ایک ہی جگہ سے اس کو ادا کیا جاتا تھا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو اس کے اندر لاسٹ لیٹر چھٹا لیٹر تھا، اور اس میں ان 3 میں تیسرا لیٹر کہ یہ حرف وا ہے کہ جس کو ضوئی بھی کہتے ہیں. اس کا تلفظ بھی کس طرح تھا کہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے زبان لگے گی تھوڑا اوپر کر کے، اور پچھلا والا حصہ جو ہے زبان کا وہ اوپر کی طرف جائے گا تاکہ موٹا تلفظ کیا جائے. مثال کے طور وا، وی اور وو. یہ آج کیونکہ آج آخری لیسن ہے، یہ پھر سے کئی چیزیں میں ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ جو بھی موٹے حروف ہے، جن حروف کو موٹا تلفظ کیا جاتا ہے اس میں زبان پیچھے والے حصے سے اوپر چلی جاتی ہے. تو یعنی اوپر والے جو کی طرف جب اوپر والے جبڑے کی طرف جب زبان جائے گی تو وہ حرف موٹا تلفظ ہوگا. آج ہم انشاءاللہ یہ جو آخری 6 ہمارے پاس لیٹرز ہیں، یہ قاف 2 نقطے والا، کاف ڈنڈے والا، ضاد، سین، رے اور زے والا، زا بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور صاد، یہ ہمارے پاس 6 یہاں پر موجود ہیں، جن میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کاف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہی بالکل اسی طرح، سین اور زے، یہ 3 حروف جو ہیں تقریباً اسی طرح جس طرح اردو میں. تو بیسیکلی ہم لوگ جو سیکھیں گے وہ ہے قاف 2 نقطے والا، ضاد اور صاد. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ لیٹرز کے اندر ابھی تک ہم کتنے سیکھ چکے ہیں. عین، غین، حا، خا. قاف کا ہم آج تلفظ سیکھیں گے. طا، یہ جو توئیں ہم سیکھ چکے ہیں. صاد اور ضاد کا ہم لوگ آج سیکھیں گے. سا 3 نقطے والا، ذال اور ضا.
تو یہ سارے ہم سیکھ چکے ہیں، صرف قاف، صاد اور ضاد جو کہ ہارڈ لیٹرز میں سے بچے گا، وہ ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں اچھی طریقے سے اس کو سیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نے گزشتہ لیسنز اور جتنے بھی حروف کے تلفظ اور اس کی ادائیگی سکھائی گئی ہے اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کی ہوگی، اور جیسا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ مختلف ریسائٹرز کو بھی سن سکتے ہیں، جس میں سے 2 کا نام لیا گیا تھا جو بہترین تھے، خلیل الحصری جو کہ ایجپشین تھے اور تجوید کے اندر تقریباً سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں، تو جس نے تجوید بہتر کرنی ہے آپ ان کو سن سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم نے کہا منشاوی کو بھی آپ سن لیں۔ اگر دونوں نہیں سننا چاہتے، کوئی اور سننا چاہتے ہیں تو اس میں مشکل نہیں ہے، مگر اگر تجوید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 اچھے آپ کے لیے ہم نے انٹروڈیوس کر دیا قاری۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اسی لیسن کی طرف کہ جو حروف تھے اس میں سے ایک کاف جو ہے کہ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کاف جو ہے ڈنڈے والا کاف بھی ہے، اس طرح لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ اس شیپ کے اندر یہ راؤنڈ تھوڑی سی بوٹ تھوڑے سے ادھر سے جیسے کشتی کی طرح ہے، اور درمیان میں اس کے ایک حمزہ آ جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی آتا ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیسا ہے، اس تصویر کے اندر یہ زبان ہے، یہ انسان کا منہ ہے، یہ ہونٹ اور یہ اوپر اور نیچے والے یہ دانت ہیں، اور یہ زبان ہے۔ اس کو کیسے کرنا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ اب یہ ہو سکتا ہے جو افراد صحیح بھی تلفظ کرتے ہیں، مگر شاید آپ جب یہ آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو پھر پروناؤنس کر کے دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ واقعاً یہ اسی طرح تلفظ ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ یہ دیکھ سکتے ہیں زبان جو ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ یعنی پیچھے والا زبان کا جو حصہ ہے یہ اوپر کی طرف جو ہے یہ تالو کی طرف ہے، اس کے سخت حصے سے، یعنی جو اوپر والا پیلٹ ہے ایک سخت حصہ ہوتا ہے اور ایک نرم حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ کاف آپ کا تلفظ کریں کا، کی اور کو، تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ ہارڈ والے حصے پہ ٹچ ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف، جو ہمارے پاس قاف ہے جو 2 نقطے والا ہے۔ آپ نے پچھلی پکچر میں آپ نے دیکھا کہ زبان جو تھی وہ کاف کے لیے جو 2 ڈنڈے والا کاف تھا وہ اس کا جو ہے سخت حصے سے اس سائڈ پہ تقریباً ادھر لگ رہا تھا، میں آپ کو ادھر کر کے بتا دیتا ہوں، وہ والا کاف جو تھا وہ تقریباً ادھر کر کے ہارڈ والے حصے پہ لگ رہا تھا کاف، مگر یہ کاف جو ہے یہ کس طرح ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، وہ سخت حصے سے تھا، یہاں پر نرم حصے سے ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نرم حصہ جو ہے یہاں والا یہ حصہ ہے۔ اب اس کو اگر کہیں گے قاف تو اس کے اندر وہ شدت ہاں تلفظ میں احساس ہوگا، کیونکہ قاف جو ہے قا کر کے نکل رہا ہے، مگر وہ ٹچ جو ہو رہا ہے جو زبان کا پچھلا حصہ جب اوپر جب ٹچ ہو رہا ہے تو وہ اس تالو پہ اس نرم جگہ پر ٹچ ہو کے ادا کیا جا رہا ہے۔ مگر اگر میں کہوں کا جو کہ ڈنڈے والا تھا وہ سخت حصے سے ادا تھا۔ اب دیکھیں دونوں کو میں کرتا ہوں، پہلے ڈنڈے والے کو آپ کو کر کے بتاتا ہوں، کا کی کو سے کر کے آپ دے سکتے ہیں، کا کی کو۔ اب یہ قاف والا آپ نوٹ بھی کرتے رہے، یہ بھی دیکھتے رہے کہ زبان جو ہے آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پر لگے گی انسٹیڈ آف یہاں پر، جس کے لیے جو نارمل کاف کے لیے لگ رہی تھی، اس کے لیے تھوڑا پیچھے ہے، قاف قا قی کو۔ اور اگر دوسرا والا کاف کرے کا کی کو، اس میں ایسا آپ احساس کر سکتے ہیں کہ منہ کے اندر تھوڑا سا آگے حصے سے اوپر والے حصے سے کاف ٹچ ہو کے ادا ہو رہا تھا، مگر اس والے میں آپ کو خود احساس ہوگا کہ گلے کی طرف تھوڑا پیچھے کی طرف سے اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اس کو کیونکہ پیچھے کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہے اور اس کو موٹا ادا کیا جاتا ہے تو یہ ہو جائے قا قا۔ تو اب میں اس کو کرتا ہوں زبر زیر اور پیش کے ساتھ، آپ دیکھیے تلفظ قا قی اور قو۔ اگر میں اس کو کہوں کا کی کو تو یہ دوسرے والے کاف سے مل جائے گا، تو اسی لیے یہ ان ہارڈ لیٹرز میں سے تھا کہ جس کا تلفظ ہمیں عربی میں صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اور صحیح ادا کرنا چاہیے، مگر اردو میں یہ دونوں کاف جو ہیں چاہے وہ ڈنڈے والا ہو چاہے یہ قاف جو ہے یہ 2 نقطے والا ہو، اردو میں بالکل ایک طرح ہی تلفظ ہوتا ہے، مگر عربی میں فرق کرتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، اور یہ ان 6 لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے، اور ان 11 ہارڈ لیٹرز میں سے بھی ایک لیٹر ہے کہ جو آج ہم ان حروف کو جو 3 ہمارے باقی حروف تھے سخت حروف
ان کو آج انشاءاللہ اختتام پر پہنچائیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح ادا ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں اب مثالوں کی طرف۔ مثالیں ہمارے پاس یہاں پر ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس ایک آخری حرف جو تھا صاد اور ضاد کا بھی تلفظ تھا، وہ ابھی آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس بک کے جو پیجز ہیں اس کے اندر بھی آئے گا۔ تو اس کے لیے میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں صاد اور ضاد کا بھی، کہ صاد جو ہے صاد کا تلفظ ہے سین سے الگ ہے، ملنا نہیں چاہیے، سین میں بالکل نارمل تھا، مگر صاد کے اندر پیچھے سے زبان جیسے اوپر کی طرف جائے گی اور اس کو تھوڑا سا موٹا سین کی نسبت جو اس کو پڑھا جائے گا صا۔ اور ضاد کا تلفظ میں آپ کو مثال بتا دیں تو آپ میری طرف دیکھیے، یہاں پر ضاد کے تلفظ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ضاد جو ہے اس کے لیے زبان جو ہے، جو ہماری زبان ہے اس کا سائیڈ والا حصہ جو ہے اور اوپر والی داڑیں، چاہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہو یا لیفٹ سائڈ پہ، تو زبان جو ہے لیفٹ یا رائٹ سائڈ والی داڑھ پہ لگایا جائے گا اور اس کا آگے والا حصہ تقریباً آگے آ کے لگے گا، مگر سائیڈ والا حصہ زبان کا جو ہے وہ اس سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ لگایا جائے گا۔ یہ ہے تجویدی قانون اور قاعدہ۔ میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں اور تلفظ کر کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ ضاد جو ہے زوئیں سے، جو کہ وا ہم لوگوں نے پہلے سیکھا، اس سے بھی ڈیفر کرتا ہے، اس سے بھی مختلف ہے، زے سے بھی الگ ہے اور دال سے بھی الگ ہے۔ اور ہم لوگ اردو میں کیا کرتے ہیں، یہی 4 حروف، زے جو ہے ریزے والا، اور دال یہ دال جو ہے دال والا، وا توئیں زوئے والا، اور ضاد کو ایک طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے اردو میں ان 4 حروف کو، مگر عربی میں ان 4 حروف کا الگ الگ تلفظ ہے۔ زے کا اسی طرح اردو کا تلفظ ہے، مگر دال، وا اور ضاد کا الگ تلفظ ہے، جن میں سے ہم ذال کا بھی سیکھ چکے ہیں اور وا کا بھی ہم تلفظ سیکھ چکے ہیں، مگر ضاد کا تلفظ یہاں پر آپ دیکھیے تجویدی نقطۂ نظر سے، تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی رائٹ سائڈ کے اوپر داڑیں یا لیفٹ سائڈ والی داڑیں جو ہیں اس کے زبان کو اس کے پاس لے کر جایا جاتا ہے وا کر کے، اور اگلا والا حصہ جو ہے آگے ہی آتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ان عربک الفابیٹس جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس کی پروننسیشن میں، ان پروننسیشن میں شیعہ پروننسیشن یا سنی پروننسیشن کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کی الگ ادائیگی ہے اور سنیوں کی الگ ادائیگی، اسپیشلی ضاد کے بارے میں اگر ہمارے اذہان میں یہ تصور ہے کہ ہم جو ہے اگر ضا کہیں گے تو یہ سنیوں والا حرف بن جائے گا، اس کی ادائیگی ہوگی، اور اگر ضا کہیں گے تو یہ ہمارا شیعوں والا نہیں، حروف کے اندر شیعہ سنی نہیں ہے، تو ہم اس چیز سے باہر آئیں، صحیح تلفظ سیکھیں، اور جو عرب جس طرح تجویدی قواعد جو بتاتے ہیں اس کے بارے میں اس طرح تلفظ کیا جائے۔ تو ابھی دیکھیں میں مثال اب آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو مثالیں بھی بتاؤں گا اور آپ پھر دیکھ سکتے ہیں بعد میں جب پکچر بھی آئے گی اس کی کتاب کے اندر تو اس میں بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں مغضوبی، اب ضاد کو میں کس طرح کر رہا ہوں، میں لیفٹ سائڈ کے اوپر والی داڑوں کے پاس زبان کو لے کر جا رہا ہوں، وہ اور اس کے یہ آگے والا جو ٹپ، یہ جو آگے والا حصہ جو ہے وہ تقریباً آگے والے دانتوں کے سائڈ تک پہنچ رہا ہے، مگر زبان جو ہے وہ ساتھ میں دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے۔ سٹارٹ میں بہت مشکل ہوگا تلفظ، مگر پریکٹس سے ہی یہ تلفظ ہو سکتا ہے۔ تو میں ابھی یہ لیفٹ سائڈ سے کیا اس کو رائٹ سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، جس کے لیے جو آسان ہو۔ سٹارٹ میں دونوں تھوڑا سا مشکل ہوگا، مگر پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ یہ تھا تجوید کے نگاہ سے، مگر اگر بعض اعراب کو دیکھا جائے، بعض عربوں کو دیکھا جائے تو وہ اس کا تلفظ آگے سے کرتے ہیں، جیسے ضا کو توئیں اور ضوئیں والا جو تلفظ تھا، جیسے الظالمین، اس سے تھوڑا سا اوپر بڑھا کر، تھوڑا سا اوپر کر کے اور موٹا کر کے وہ ضاد کا تلفظ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے مغضوبی اگر سائڈ سے کروں، اگر آگے سے اوپر سے کیا جائے تو ہو جائے مغضوبی، مگر اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آگے سے کریں گے تو یہ ضا سے یعنی یہ زوئیں سے بہت مل جائے گا، تو اسی لیے آپ لوگ کے لیے یعنی یہ میں رہنمائی کروں گا، یہ تجویز ہے کہ آپ یا رائٹ سائڈ کے داڑ سے یا لیفٹ سائڈ کی داڑوں سے، یعنی زبان کو رائٹ سائڈ پہ لے کر آئیں یا لیفٹ سائڈ پہ لے کر آئیں تو بہتر تلفظ ہو سکتا ہے۔ نہ یہ پورا دال ہوگا، ضاد جو ہے نہ پورا دال ہوگا، نہ ہی اس کو بالکل جو ہے چینج کر کے کسی اور لیٹر کی طرف
لے کے جائے گا۔ ضاد اس کا ایک اپنا تلفظ ہے ضاد۔ تو اب دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مغضوبی، غین ہم لوگ کر چکے ہیں پہلے، مغضوبی، ضالین، ضال، دیکھیں ضا تھوڑا سا آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ ان حروف میں سے ہے کہ جو موٹا ہے، تو ضا سائڈ والی اوپر والی داڑوں سے زبان جو ہے اس پہ آ کے مل جائے گی اور اس کا تلفظ کیا جائے گا۔ فضل، فضل، اگر میں کہوں فضل تو یہ دال سے مل جائے گا، یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ فضل، ضلالا، ضلالا، یا اگر رکوں گا تو ضلالا، نضیع، نضیع۔ اب آپ، میں اس کو تلفظ کرتا ہوں، آپ میرے بعد جو ہے اس کو ریپیٹ کریے، نضیع، نضیع، ضاقت، بعوضة، یہ تا ہے، بعوضة، یضل، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے زبر ہے، اور دوسری مثالوں کے اندر بھی زبر تھا، یہاں پر ایک زیر تھا، تو چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو پیش ہو، ہر حالت کے اندر یہ اسی طرح ادا کیا جائے گا اور موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر اس کو پتلا پڑھیں تو یہ دوسرے زیر سے یا ضا سے نہ مل جائے۔ ارضی، حضر، حضر، آپ دیکھ سکتے ہیں ضاد کا تلفظ، اور یہ آپ میں سے بعض افراد نے پچھلی کلاسز میں بھی اس کا سوال کیا تھا کہ اس کا تلفظ کیسے کرتے ہیں، تو یہ آپ آج کے لیسن کو غور سے سنیے گا، اور اگر ان کیس آپ کے لیے واضح نہیں ہوتا تو آپ اس ویڈیو کو پھر سے بعد میں دیکھ سکتے ہیں، پھر سے تلفظ کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو پکچرز وغیرہ ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس مثال ہے ضللت، ضا، اگر میں اس کو دال سے کروں دللت تو یہ غلط ہے، یا اگر اس کو میں ذال سے کروں ذللت یہ بھی غلط ہے، مطلب بھی چینج ہو جائے گا اور اس کا تلفظ بھی بالکل غلط ہو جائے گا۔ دیکھیے پھر سے تلفظ اس کا، یہ ضللت، ضللت، اب میں دال سے کرتا ہوں دللت، غلط۔ اب ذال سے کرتا ہوں، ذال کا تلفظ کیسے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان کو لایا جائے گا اور تھوڑی سی باہر آئے گی، ذللت، ذللت بھی غلط ہے، دللت بھی غلط ہے، ضللت صحیح ہے، جو کہ سائیڈوں سے ادھر سے یا اس سائیڈ سے ادا کیا جائے گا۔ اور آخری مثال ہمارے پاس ابھی اس صفحے پہ ہے ضل، ضل۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے جو آپ کو کہا تھا کہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، تو امید ہے آپ کے پاس وہ کتاب ڈاؤن لوڈڈ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کتاب میں جو یہ بک ہے، جو پی ڈی ایف، جو سیکنڈ لیول، جو ہائر لیول کی پی ڈی ایف آپ کے لیے جو ڈسکرپشن میں بھی دی گئی ہے، تو اس کا پیج نمبر 31 ہے۔ اب اس کے اندر بہت سے پیجز ہیں کہ جو آج کے درس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، جو آج کا لیسن ہم لوگ جو 6 حروف سیکھیں، تو یہ آپ کے سامنے بعض کی اور اکثر کی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دی تھی ادائیگی، آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے پھر سے ضاد کا تلفظ یہاں پر بھی۔ تو پیج نمبر 31 پہ یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ تھن لیٹر، تو یہ دال جو ہے ان تھن لیٹرز میں سے ہے، تو دال، یہ بیسیکلی یہ پیج ہی لیٹر دال اور ضاد کے بارے میں ہے۔ تو دال جو ہے نارمل جیسے ہم اردو میں دال کا تلفظ کرتے ہیں، تو دال اسی طرح ادا ہوتا ہے، جو کہ تھن، جو کہ پتلا پڑھا جاتا ہے، مگر ضاد جو ہے وہ تھک لیٹرز میں سے ہے، یعنی جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ابھی جیسے ہم نے اس کا تلفظ کر کے بتایا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے ایک جو دوسرا طریقہ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر زبان جو ہے یہاں پر لگ رہی ہے، جیسے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ زبان کی ٹپ جو ہے وہ کہاں پر، اوپر والے حصے پر لگی جائے گی، اور اس کے جو ہے ٹنگ جو ہے، زبان جو ہے وہ سائیڈ، منہ کے سائیڈوں پر، جو کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بہترین طریقہ وہ تجویدی جو ہے اوپر والی داڑھوں کو، زبان کو اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگایا جائے گا، اور جو اوپر جو آگے والا زبان کا حصہ ہے وہ اگلے والے دانتوں سے تقریباً جا ملے گا۔ تو اگر فرض کیا جائے کہ یہ دانت ہے، مثال کے طور پر یہ اوپر والی داڑھیں ہیں اور یہ زبان ہے، تو یہ زبان ایسے جا کے سے ملے گی، ضالین، ضالین۔ اب یہ آگے سے منہ اگر اس طرح کرو ہے تو یہ آگے والا حصہ یہاں پر
جا کے ملے گا، ضالین. تو یہ یہاں سے، یا اگر دوسری سائڈ سے، یعنی یہی اگر زبان مثال کے طور پر یہ ہے تو دوسری سائڈ پہ اوپر والے داڑوں پہ ملانا چاہے تو وہ بھی یہی ہے. مگر یہ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر سے اوپر کی طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ جی ہاں، وجہ یہی تھی کہ جو آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جو بھی موٹے پڑھے جانے والے لیٹرز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھک لیٹر ہے، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں پیچھے سے اوپر جائے گی جو بھی موٹے لیٹرز ہوں گے. تو یہ پیج 131 کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی پریکٹس کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے، اگر دال کو لے لیں تو اد، اد اور اد، اور ضاد کو لے لیں تو اض، اض اور اود. ساتھ میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، مگر کوشش کریے کہ زبان کو رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ ہی لے کے جائیے، بلکہ سامنے والا جو طریقہ بتایا تھا کہ جو عرب استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال نہ کریے، کیونکہ اگر وہ کریں گے یا تو وہ وا سے جا کے مل جائے گا یا وہ زال سے کنفیوژن نہ ہو جائے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے صفحے کی طرف کہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اگر ضاد کو غلطی سے چینج کر کے اگر ہم دال پڑھ دیں یا دال کو ضاد پڑھ دیں تو کیا میننگ چینج ہوتا ہے یا نہیں. آپ یہ دیکھیے یہاں پر دال، را اور سین ہے. اب دال کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر سین کے اوپر یہ دو ضمہ ہیں، ضمتین دو پیش، رے کے اوپر بھی سکون تھا. اور اس کے اندر بھی دال کی جگہ پر ضاد آ گیا، یہ رے ہے، اور یہ سین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دو پیش ہیں. مگر فرق کیا، کہاں پر دو فرق یہاں پر ہیں کہ یہاں پر دال ہے، یہاں پر ضاد ہے. پہلا فرق. دوسرا فرق یہ کہ دال کے اوپر زبر ہے اور ضاد کے نیچے یہ زیر ہے. اب یہ دیکھیے درسن، درس کا مطلب ہے وہی درس، لیسن، سبق. اور اگر ورسن کہا جائے تو وہ دانت کے معنی میں بدل جاتا ہے، دانت میں چینج ہو جاتا ہے. تو درس دال سے، ور، ور سن، ور سن ضاد سے. اگلا دیکھیے یہ ہے دال کے اوپر زبر ہے اور رے کے اوپر سکون ہے، پھر بے ہے اور اس کے نیچے دو تنوین ہے یعنی دو زیر ہیں. در بن یعنی روڈ کے معنی میں. اور اگر اسی کو چینج کر دیا جائے یعنی دال کی جگہ پر ضاد کو لایا جائے، یہاں پر در بن، یہاں پر ضر بن یعنی مارنے کے معنی میں. دیکھیں دال سے تلفظ کو در بن، ضاد سے کروں گا ضر بن، ضر بن مارنے کے بارے میں. در بن روڈ اور ضر بن ہٹنگ یعنی مارنے کے معنی. اب یہ دیکھیے دما یا دم جیسے بلڈ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ضم ٹو ہگ جپھی ڈالنے کے معنی میں. تو دما یا ضمہ، دیکھیے دال اور ضاد کو اگر چینج کر دیا جائے تو اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. یہ اب پیج نمبر 32 تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ، اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 33 کی طرف. یہاں پر جو آیات دی گئی ہیں میں ان کی تلاوت کروں گا، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا کہ اس میں آپ نے دال اور ضاد کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو سرکل کرنا ہے. آپ اپنی نوٹ بکس پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کتنے دال اور ضاد استعمال ہوئے، یا اگر پرنٹ آؤٹ ہے تو اس کو سرکل کر لیجئے. ٹھیک ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اب یہ آیت یہاں سے اس سے پہلے بھی آیت ہے اور اس کے بعد بھی آیت ہے، تو یہ ان 3 لائنوں میں آپ دیکھیے، ڈھونڈیے کہ دال اور ضاد کہاں پر ہے. اسی پیج پہ آپ کے لیے یہاں پر یہ مثالیں بھی دی گئی ہیں، ان مثالوں کو ریپیٹ کریے اور دیکھیے کہ واقعاً آپ وہی صحیح تلفظ نکال سک رہے ہیں یا نہیں. ہم اب اپنے اگلے پیج نمبر 36 کی طرف چلتے ہیں. اس پیج نمبر 36 کے اندر 2 حروف کا ضاد اور ضا کا جو کہ ضوئیں ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یہ دونوں سک لیٹرز ہیں کیونکہ ضاد کا بھی آپ کو بیان بتایا گیا تھا، اور ضا جو ہے تو ضوئیں والا ہم نے اپنے پچھلے لیسنز کے اندر بھی اس کی پریکٹس کی تھی اور اس کا تلفظ بتایا گیا تھا، اور دونوں ہی موٹے ہیں.
مگر دونوں کی ادائیگی الگ ہے۔ پھر سے بتا دیتے ہیں، ضاد جو ہے زبان کو اوپر والی جو داڑیں ہیں رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ والی داڑوں پہ اس زبان کو جا کے لگانا ہے تو پھر ضاد کا تلفظ ہوگا۔ مگر وا کے اندر کیا تھا کہ وہ اوپر والے دانت، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دانت ہیں، اوپر والے دانتوں کے بیسیکلی پیچھے لے کے جائیں گے اور زبان مگر پیچھے سے اوپر جائے گی، کیونکہ تھک لیٹر ہیں۔ جہاں پر بھی تھک لیٹرز یعنی جو موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں، جہاں پر بھی وہ حروف آئیں گے اس کے لیے زبان جو ہے وہ پیچھے والے حصے سے، پیچھے والی سائڈ سے اوپر جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں اب وا جو کہ زوئیں ہیں، زوئیں اور ضاد کے اندر کیا ڈفرنس ہے کہ اگر اس کو غلطی سے غلط پڑھ دیا جائے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ پہلی ہے ضاد کے بارے میں، دیکھیے ضل، ضل ادھر سے یا ضل کسی سائڈ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لوسٹ یا گمراہ مثال کے طور پر، یا گم جانا یا گمراہ کے معنی میں، جیسے ضل۔ اور اگر کہوں یہ زوئیں سے اگر کریں تلفظ تو یہ ہو جائے گا ضل، یعنی رکنے کے معنی میں، ٹو سٹے بیسیکلی۔ تو یہاں پر ضل ضاد سے اور ضل زوئیں سے، تو آپ دیکھیے دونوں کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ یا ابھی آپ دیکھیے اگلا دیکھ سکتے ہیں ضبع، یا یہ کہ اگر ہم اس کو ضبیٌ کہا جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، یہ مختلف حیوانات میں بدل جائے گا۔ اور آخری مثال ہمارے پاس یہ ہے اضمرا، چھپنے کے، ٹو ہائڈ۔ تو اضمرا کہ یہ مطلب ہو گیا، اور اظہرا یہاں پر انہوں نے دیا ہے کہ ٹو ریویل بیسیکلی۔ تو یہاں پر اس مثال کے اندر دو فرق آ گئے، ایک تو یہ اضمرا تھا، یہاں پہ ضاد تھا، یہاں پر ضوئیں آ گیا وا، اور یہاں پر میم ہے، یہاں پر ہی آ گیا دو والا، ٹو ریویل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی صرف ایک حرف بدلنے سے مطلب چینج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایک حرف کے ساتھ ایک حرکت، صبر کی جگہ زیر لگا دی جائے اور حرف چینج کر دیا جائے تو مطلب چینج ہوتا ہے، کبھی کبھی دو حرف اگر چینج ہو جائیں تو وہ مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ تو ساری مثالیں آپ کے یہ سامنے ہیں اور گزشتہ مثالوں میں بھی ہم دیتے رہیں۔ تو یہ پیج نمبر 37 ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پیج نمبر 38 کی طرف، کہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ آیات موجود ہیں۔ ان آیات کی تلاوت کروں گا، اس میں بھی آپ نے ضاد کو اور وا کو ڈھونڈنا ہے، جتنی بار یہاں پر آیا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور سرکل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہاں پر یہی آیات دی گئی ہیں، 3 لائنیں ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس کو ڈھونڈیے کہ کہاں پر ہے، اور پھر نیچے مثالیں دی گئی ہیں، آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی طرف، پیج نمبر 46 ہے، کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سین اور صاد کا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ صاد ابھی یہ انہی 6 حروف میں سے ہے کہ جو کہ آج کے لیسن میں ہم نے سیکھا، مگر آپ کے لیے یہاں پر پکچر آ گئی ہے جو آپ کے لیے اور واضح کر دے گی۔ تو دیکھیے سین جو ہے وہ تھن لیٹرز میں سے، آپ یہ دیکھیے اس میں زبان جو ہے یہاں پر لگ رہی بالکل، مگر ادھر سے کرو ہو کے نیچے آ رہی، کیونکہ تھن لیٹر ہے، یعنی اس کو ہلکا پڑھا جاتا ہے، یہ ان حروف میں سے جو ہلکے پڑھے جانے والے ہیں۔ پھر ہمارے پاس صاد ہے کہ جو تھک لیٹرز میں سے جو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے صاد تقریباً اسی جگہ پر ہے، مگر یہاں سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک کرو ہے، اور پیچھے سے بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے صا۔ اب آگے مثالیں بھی آئیں گی، آپ وہ مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر سین اور صاد کو مکس کر دیا جائے، غلط پڑھا جائے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اس اگلے پیج پہ، پیج نمبر 47 پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب چینج ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہم یہاں پر سب سے پہلا یہاں پر ہے سمون
جو پوائزن کے معنی میں ہے، یہ پہلے بھی ہمارے اس میں ایک درس میں لیسن میں گزرا تھا کہ پوائزن ہے، تو سومون سین سے، اور اگر میں سواد سے لکھ دوں جو کہ موٹا تلفظ کیا جاتا ہے، لکھنا یعنی وہی، اگر سواد سے غلط تلفظ کروں، سمون یعنی پوائزن زہر، اگر کہوں سومون تو یعنی ڈیف یعنی بہرا، سومون. اب دیکھیے دونوں کو میں کرتا ہوں، سومون یہ نارمل سین سے ہے، اور اب سواد سے کروں گا سومون، سومون، سا سی سو، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور سین جو ہے وہ پتلا تھا، س سی اور سو. اب دیکھیے اگلا جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر میں صرف اس کو لکھ دیتا ہوں، یہ سریر جو ہے بیڈ کے معنی میں ہے، اور ابھی میں اس کو بھی لکھ دیتا ہوں، اگر دوسرے سواد سے کیا جائے تو معنی چینج ہو جاتا ہے. آخری مثال آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے نصر، ایگل کے معنی میں سین سے اگر ہو، اور اگر سواد سے کہا جائے تو کامیابی، وکٹری کے معنی میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر وہ اس سواد سے ہے، تو یہ نصر ہوگا سین سے تو مطلب چینج ہو جائے گا، اور اگر یہ سواد سے ہوگا تو مطلب اس کا کچھ اور ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج نمبر 48 کی طرف. یہاں پر بھی آپ کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں. آپ کے لیے یہ بھی آج کا ہوم ورک ہے، آج کے لیے، کیونکہ آج ہمارا آخری لیسن ہے، اور اس میں کافی زیادہ ہم آپ کو مثالیں دے رہے ہیں تاکہ آپ جو ہیں اس کے ٹچ میں رہیں، اور جتنا آپ نے سیکھا ہے اس کو بالآخر امپلیمنٹ کریں، اور پریکٹیکل کر کے، تلفظ کر کے اور سن کر اس کو ادا کر سکیں. تو ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں. یہ یہاں پر 3 لائنز ہیں ہمارے پاس، اور آپ اس میں سے آپ نے سین اور صاد کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر آپ پرنٹ آؤٹ لے لیں گے تو اس کے لیے بھی ایزی ہے، مگر آپ سننے سے بھی، یعنی اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ سننے سے، سننے والے کو، لسنر کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو پڑھ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، سین سے کر رہا ہے یا صاد سے. دیکھیے سین یا صاد، سین تھن ہے، صاد تھک لیٹر ہے. آپ دیکھیے یہاں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد. یہاں پر آیت کی کنٹینیوشن ہے، مگر یہاں پر اس پیج نمبر 48 پہ ہمیں صرف 3 لائنز دی گئی ہیں، تو یہ آپ کے سامنے تلاوت کی. آپ اس کو سن کے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈسٹنگوش کہ کون سا سین تھا یا صاد تھا. اگر پتلا پڑا گیا تو سین ہے، اور اگر موٹا پڑا جائے تو صاد ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، جو ہے پیج نمبر 51. یہاں پر قاف 2 نقطے والا اور کاف دوسرا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے ڈنڈے والا، تو ان دونوں کا ڈفرنس بیان کیا گیا جو ہم لوگوں نے پہلے پکچر میں بیان کر دیا تھا. تو کاف جو ڈنڈے والا ہے وہ نارمل، وہ تھن لیٹر ہے، اور قاف جو 2 نقطے والا ہے وہ ثک ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہاں پہ ٹچ ہے. ہم نے کہا تھا یہ کاف جو ہے یہ ہارڈ پارٹ پہ، یعنی سخت والی جگہ پر تھا یہ ڈنڈے والا، اور یہ قاف جو تھا یہ نرم، اوپر والی جو ہے نرم حصے پہ لگ کے ادا ہو رہا تھا. تو یہ پیج نمبر 51 ہے. یہاں پر بعض اس میں سے ایک میں مثال دے دیتا ہوں. یہاں پر قاف اور کاف اگر چینج کر دیا جائے تو یہ ہے قلبن، دل کے معنی میں، قلب ہارٹ، یا اگر اس کو کاف سے، کاف ڈنڈے والے سے چینج کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا ڈوگ کے معنی میں. اسی طرح آپ یہ اگلی مثال بھی ہے قیلا، یعنی کہا گیا، اٹ واز سیڈ، اور اگر کاف چینج کر دیا جائے، ڈنڈے والا کاف آ جائے اور اس کے اوپر زبر آ جائے قیل، تو میجرمنٹ کے معنی میں آ جاتا ہے. اسی طرح قرب، قربی، نیئرنس، یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ جیسے ہے
پروردگار کے قربت حاصل کرنے کے لیے، اس سے نزدیک ہونے کے لیے۔ اور اگر یہاں پر کر بھی کہا جائے کاف کو، اس کاف دو نقطے والی کی جگہ پر دوسرا ڈنڈے والا کاف آ جائے اور زبر آ جائے تو یہ ڈسٹریس کے معنی میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیج 52 ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیج 53 کے اوپر اب یہ آیت دی گئی ہے، میں اس آیت کی ابھی تلاوت نہیں کروں گا، آپ جو ہے خود آپ اس کی تلاوت کریے، کوشش کریے کہ دیکھیں کہ اس کو تلاوت کیسے ہوتی ہے، اور بھلے آہستہ آہستہ کریے، مشکل نہیں ہے، مگر اس میں سے آپ نے قاف جو ہے دو نقطے والا اور دوسرے قاف کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ یہاں پر نیچے بھی دوسری مثالیں دی گئی ہیں پیج نمبر 53 پر۔ اب آتے ہیں ہم لوگ پیج نمبر 56 پر، کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ غین اور قاف کو اگر مکس کر دیں، یا اس کا تلفظ کیسے تھا۔ غین ہم لوگ آلریڈی بتا چکے، وہ حروف حلقی میں سے تھا۔ حروف حلقی کے بھی 3 پارٹ سے، سب سے اوپر والا، مڈل پارٹ اور سب سے نیچے والا۔ تو غین جو تھا وہ سب سے اوپر والے پارٹ، حروف حلقی میں سے سب سے اوپر والے پارٹ سے ادا ہوتا تھا۔ اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا تو آپ وہ حروف حلقی والے لیسن سے رجوع کر سکتے ہیں، ڈے 16 میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ تو غین بھی تھک لیٹر تھا اور یہ قاف بھی تھک لیٹر ہے۔ یہ پیج نمبر 56۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر یہ چینج ہو جائے، قاف کو اگر غین سے تبدیل کر دیا جائے، یہ قاف جو ہے قلبہ ٹو فلپ، اور اگر اس کو میں غلبہ میں غین سے چینج کر دوں تو اس کا مطلب ہو جائے گا ٹو ون، یعنی غلبہ حاصل کرنا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیج نمبر 57 ہے کہ اس کے اوپر یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور آخری صفحہ جو آج کے لیے ہمارے آج کے لیسن میں ہے وہ ہے پیج نمبر 58، کہ جہاں پر آیات دی گئی ہیں، 3 لائنیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر آپ نے غین اور قاف کو سرکل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کہاں پر غین ہے اور کہاں پر قاف آیا ہے، اور نیچے بھی یہی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سیکھیں گے۔ کم از کم اپنی نمازوں کو، جو نماز کے اندر واجب ذکر ہے، جیسا کہ سورہ الحمد تھا، ہم نے الحمد کی بھی پریکٹس کی، تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور فتحہ، کسرہ، ضمہ جو کہ زبر، زیر اور پیش کی بھی ہم تھرو آؤٹ دا لیسنس، یعنی پہلے لیسن سے لے کر آخر تک ہم لوگ اس کو بیان کرتے آئے ہیں۔ اس کی آواز ای اور او ہی ہوگی۔ اگر لانگ ووولز ہوں گے تو اس میں ہو جائے گا ای اور او، تو اس میں آواز جو ہے تبدیل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے اگر آپ لوگ کو کوئی چیز مشکل لگی ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں بھی کتابیں موجود ہیں، کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مگر مین یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ ٹچ میں رہیے، اور اس کورس کے بعد بھی آپ جتنا زیادہ اس کو تکرار کریں گے، جیسے کہا کہ الدرس حرف و تکرار الف، کہ درس چاہے ایک حرف کا ہو، ایک لیٹر کا ہو، مگر اس کی تکرار جو ہے، اس کی ریپیٹیشن 1000 بار کرنی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے، تاکہ کم از کم ہم اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو اختتام پر پہنچائیں اور دعا پڑھیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تاریخ کے اندر ہمیں ایک خاتون ملتی ہیں کہ جن کو بی بی نفیسہ خاتون کہا جاتا تھا، جو امام صادق علیہ السلام کی بہو یا دوسرے ریلیٹیو، سمہاؤ ریلیٹیو جو ہیں، رشتہ دار تھیں۔ ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ختم قرآن جو ہے 6000 بار ختم قرآن کیا تھا۔ جی بالکل صحیح سنا، 6000 بار۔ تقریباً عمر ان کی شاید 60 سال کی تھی، اور یہ جب ان کے شوہر جو تھے اسحاق تھے، ایجپٹ گئے تھے رہنے کے لیے، اور حتیٰ کہ اس قرآن کی برکت سے، جو یہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بی بی نفیسہ جو ہیں، ان کے ہمسائے میں ایک نابینا ایک لڑکی رہا کرتی تھی، تو جب ان کے پاس آئی تو ان کے پروردگار نے انہیں قرآن کے اثر، قرآن کی تلاوت کا اتنا اثر دیا تھا کہ اس نابینا کی بینائی جو ہے واپس پلٹا دی گئی اس بیوی کی برکت سے۔ اور یہ برکت کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ قرآن کی تلاوت سے۔ اور بعد میں یہ بیان ہوتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب یہ فوت ہوئی ہیں تو ان کے شوہر جو ہیں ان کو مدینہ یا مکہ لے کے جانا چاہتے تھے دفنانے کے لیے، مگر ادھر کے جو لوگ تھے، ایجپٹ کے لوگ، مصر کے جو لوگ تھے، انہوں نے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک قابل احترام خاتون ہے اور صاحب کرامت ہیں، تو آپ انہیں یہاں پر ہی دفن کر دیں۔
تو آئیے ناظرین، ہم آج کے اس لیسن کو اور اس کریش کورس کو اختتام پر پہنچاتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سب دعا کریں گے انشاءاللہ کہ پروردگار اس قرآن کی برکت اور قرآن کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر کریں۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور بیوتنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم انصر الاسلام والمسلمین بالقرآن، اللہم اخذل الكفار والمنافقین بالقرآن، اللہم اشف مرضانا بالقرآن، اللہم عجل لولیک الفرج بالقرآن، اللہم اجعلنا من انصارہ واعوانہ بالقرآن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔